اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے، نیکیوں کی طرف دوڑنا چاہیے، اللہ کی مغفرت کی طرف جنت کے حصول کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے۔ اور سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ سابقو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ کس چیز میں؟ اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے، اللہ کی جنت کے حصول کے لیے، وہ جنت کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گاہے گاہے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نیکی کے کاموں کے اندر جلدی کریں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ اور مومن کا معاملہ وہ تو ایسا ہی ہوتا ہے نیکیوں کے حوالے سے جیسا کہ پیاسا جو ہے وہ پانی کی طرف بڑھتا ہے۔ جس طریقے سے کوئی بیمار اپنی دوا کی طرف بڑھتا ہے، یا اس کے دل کے اندر یہ لالچ ہوتی ہے کہ مجھے بیماری سے شفا مل جائے، یا جس طرح کوئی شخص پانی کے اندر ڈوب رہا ہو اور اس کو کوئی سہارا مل جائے، بالکل مومن کے لیے نیکیوں کی یہی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر، حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہی حکم دیا نا کہ اتقوا النار، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ تمہیں ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پڑے۔ تو کوئی چھوٹی نیکی ہے، کوئی بڑی نیکی ہے، انسان کی یہی سوچ ہونی چاہیے بندہ مومن کی کہ وہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ تو اب کچھ ہی عرصے کے بعد رمضان المبارک کے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے، لیکن ابھی جو یہ مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بھی ہمیں ایک نیک عمل بتایا گیا ہے کہ ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر تو بہت سی باتیں گردش کرتی ہیں، شعبان کے اندر آپ یہ کام کر لیں، فلاں تاریخ ہے اس کا روزہ رکھ لو، یا فلاں رات ہے اس کو آپ اتنے رکعت نماز پڑھ لو تو آپ کو یہ ثواب ملیں گے۔ لیکن ایک بات وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند ہے، ثابت ہے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا مسلمان کے لیے دلیل کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ معاشرہ ہونا چاہیے؟ کیا وہ ہمارے آباء و اجداد ہونے چاہیے؟ یا ہمارے دوست احباب ہونے چاہیے؟ فلاں یوں کہتا ہے اس وجہ سے یہ کام ثواب کا کام ہوگا؟ نہیں، بلکہ دلیل جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا چاہیے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو اب دیکھیے اس مہینے کے حوالے سے آپ کا طرز عمل کیا تھا، آپ کا اسوہ حسنہ کیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ آپ کے بارے میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم اکثر من شعبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ روزے رکھتے تھے شعبان کے پورے مہینے کے ہی سوائے چند دنوں کے، یعنی اکثر ایام اس مہینے کے آپ روزہ رکھ کر گزارا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے سیدہ ام سلمہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کے متعلق پوچھا تو وہ فرمانے لگیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات نفلی روزے اس طرح مسلسل رکھتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ ہمیشہ روزہ ہی رکھتے رہیں گے، کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور بسا اوقات آپ روزے مسلسل چھوڑ دیا کرتے کہ ہم سمجھتے اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ لیکن شعبان میں آپ بہت تھوڑے دن ہوتے تھے کہ جن میں آپ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو لہٰذا جس طرح رمضان کا مہینہ فرض روزوں کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح پورے سال میں سب سے زیادہ روزے، نفلی روزے رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر ثابت ہے تو وہ اس مہینے شعبان میں روزے رکھنا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ تاکہ رمضان کے مہینے کی تیاری ہو سکے۔ رمضان کے مہینے کے اندر اب روزے رکھنے ہیں، یہاں پر کوئی معافی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اگر انسان نفلی روزے رکھنا شروع کر دے گا تو اس کی ایک عادت بھی بن جائے گی۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے اور جس سے آپ نے منع کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آدھا گزر جائے
تو آپ نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ یعنی وہ شخص کہ جو پہلے سے روزہ نہیں رکھتا تھا، اس کی روٹین نہیں تھی، لہٰذا اب وہ رمضان سے پہلے اگر صرف ان 15 دنوں کے اندر 14-15 دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو غالب امکان ہے کہ کمزوری کی وجہ سے، نکاہت کی وجہ سے وہ رمضان کے روزے جو فرض ہیں وہ نہ رکھ پائے۔ ہاں اگر کوئی پہلے سے رکھتا آ رہا ہے، نصف شعبان سے پہلے بھی رکھتا آ رہا ہے تو وہ بعد میں بھی رکھ لے، اس کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں دلیل مل جاتی ہے۔ تو یہ ہے وہ کام جو کرنے والا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر روٹین کیا ہوتی ہے کہ جو کام حضور نے بتایا ہے وہ نہیں کرنا، اس کے علاوہ ہم نے جو کام نہیں بتایا وہ کرنے۔ اب یہ شعبان کا مہینہ تھا جو روزوں کے حوالے سے، لیکن آپ دیکھیے اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے رجب کا، اس میں ہمارے ہاں معاشرے میں ایک ٹرینڈ بنا ہوا روزوں کا، جس کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو اس کے پہلے جو جمعہ ہے رجب کا اس دن روزہ رکھنا، یا اسی طرح 27 رجب کو روزے کے ساتھ خاص کر لیا، اور پھر اس کی مختلف وجہ لوگوں نے اپنے تئیں اختیار کی۔ لیکن جو شعبان کا مہینہ ہے اس کا پورے مہینے کے روزے رکھنے کا بتایا گیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ پھر اس شعبان کے مہینے میں بھی جس دن کے روزے، جن ایام کے روزوں کا ذکر ملتا ہے پورے مہینے کا، ان کا عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا، لیکن صرف ایک دن کو خاص کر لیا جاتا ہے روزے کے اعتبار سے، اور وہ ہے 15 شعبان۔ یعنی 15 شعبان کو روزے رکھنے کا اہتمام، اور اس رات کو قیام اللیل کرنا، مخصوص رکعات نماز پڑھنا، یہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو میں نے احادیث آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ شعبان کا پورا مہینہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھتے تھے، یہ احادیث آپ کو صحیح بخاری میں بھی ملیں گی، صحیح مسلم میں بھی ملیں گی، اور ہمارے ہاں تمام مکاتب فکر جو ہیں ان کے نزدیک یہ مسلمہ کتابیں ہیں جن کی احادیث کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی یہ احادیث مستند ہیں، اوتھینٹک ہیں، قابل قبول ہیں، قابل عمل ہیں، قابل حجت ہیں۔ لیکن کچھ روایات اس حوالے سے پیش کی جاتی ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا جب 15 شعبان ہو تو تم اس دن کا روزہ رکھو اور اس رات کا قیام کرو۔ سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں یہ احادیث موجود ہیں، لیکن یہ احادیث یا تو ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ موضوع مطلب من گھڑت حدیث جو خود سے بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جائے، اور ضعیف یہ ایسی حدیث ہے کہ جس کے اندر صحیح کی شرائط نہ پائی جائیں۔ تو یہ دونوں احادیث جو ہیں اس طرح کی دونوں روایات وہ ناقابل قبول ہوتی ہیں۔ یعنی یہ ممکن ہے نا کہ کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے، اپنی طرف سے بنا کر۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا جتنی بھی روایات اس حوالے سے ہمارے ہاں پیش کی جاتی ہیں کہ اس خاص رات میں عبادت کرنے کا اتنا ثواب ہے، بلکہ کچھ عرصہ پہلے تک تو یہاں تک جو ہے وہ ٹرینڈ چل پڑا تھا کہ جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو دی ہے، شب قدر کو رمضان المبارک میں، سب جانتے ہیں کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اسی رات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر کیا ہے سورۃ الدخان میں، اور وہاں پر الفاظ ہیں لیلہ مبارکہ، وہاں پر لیلۃ القدر نہیں بلکہ لیلہ مبارکہ ہے، بابرکت رات، اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ اب کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی یہاں سے لگ گئی کہ شاید اس سے مراد یہ رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے، اور اس رات جو یہ رات بڑی بابرکت ہے، اور اس رات جو ہے وہ لوگوں کے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، اور دیگر معاملات اس کی طرف منسوب کر دیے گئے۔ تو حالانکہ یہ واضح آیت ہے کہ جس کی تفسیر دوسری آیت سے ہو رہی ہے کہ بھائی اس سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے، بلکہ کچھ سال پہلے تک ہم یہ دیکھتے تھے باقاعدہ اس رات کو یہ ٹی وی پروگرامز کے اوپر اور اسی طرح میڈیا کے اوپر باقاعدہ محفلیں منعقد کی جاتی تھی کہ جی اس رات خصوصی جو ہے وہ دعا کا اہتمام، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ بابرکت رات ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ نا محترم بھائیو، یاد رکھیے گا، دلیل قرآن مجید کی آیات یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند بات ہوا کرتی ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں وہ کبھی دلیل نہیں بن سکتی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر ان احادیث کو ذکر کرتے ہیں اور حدیث کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ناقابل قبول ہے، جس میں آپ صرف ایک رات کو خاص کر لیتے۔ ہاں تو پورے مہینے کے اندر آپ بکثرت روزے رکھیں، ایک روزہ رکھنا نفلی روزہ اللہ تعالیٰ 70,000 سال کی مسافت کے برابر انسان کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے، کتنا فضیلت والا عمل ہے۔ تو یہ ہے کہ دین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو چکا تھا، آپ نے جو طریقہ بتایا۔ پھر اسی طرح ہمارے ہاں جب ایک چیز شروع ہوئی پھر اس کے ساتھ کئی چیزیں شروع ہو گئی، اس میں ایک پھر طرز عمل لوگوں کے ہاں یہ آ گیا کہ اس رات کو ہی ہم نے جو ہے نا
ہم نے جو ہے وہ قبرستان جانا ہے اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ ہم نے دعا کرنی ہے یا دیگر اعمال وہاں پر جا کر سر انجام دینے ہیں۔ اور اب اس بارے میں بھائی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں قبرستان آپ جانا چاہیے بالکل، لیکن ایک دن کو خاص کر لینا کسی اعتبار سے اور اس کی پھر دلیل کے طور پر وہ بات یا وہ حدیث بیان کرنا کہ جو ناقابل قبول ہے، جو اصولوں کے مطابق مستند نہیں ہے، تو پھر اس بنیاد پر اور پھر آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ آج ہمارے بچے، آج ہمارے نوجوان، آج کیا خیال ہے 15 شعبان کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آتش بازی کر رہے ہیں، یہ پٹاخے چلا رہے ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہندو کہ جو اپنے ایونٹس کے اوپر اس طرح کے کام کریں، دیوالیوں کے اوپر، اور مجوسی آتش پرست اگر وہ اس طرح کے کام کرے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک مسلمان کہ جس کو یہ حکم ہے کہ اگر چلتے ہوئے پانی پر بھی وہ وضو کر رہا ہے نا تو اس موقع پر بھی اس کو پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے آپ ایک دریا پر ہی وضو کر رہے ہیں، کیا اس کو یہ حکم ہوگا کہ وہ اپنے پیسے کو اس طرح کی سرگرمیوں کے اندر خرچ کرے کہ جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے؟ اور میں نے بتائی کہ دیکھیں مقام افسوس یہ ہے کہ اس کام کو ہم نے مذہب کے ساتھ اٹیچ کر دیا، یعنی یہ کام کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی عیسوی کیلنڈر اس کی تاریخ کے حساب سے کوئی کر رہا ہو، بلکہ 15 شعبان جو اسلامی کیلنڈر کے اندر جو ڈیٹ آتی ہے اس کے ساتھ اس کو خاص کیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ ہمارا مجوسیوں کے ساتھ، کیا ہندوؤں کے ساتھ یہ مشابہت کے اندر نہیں آ جاتا؟ تو غور کرنے کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی جو دین ہے وہ بازیچہ اطفال نہیں ہے جو جس کا دل کر رہا ہے وہ جو ہے وہ کرتا رہے، بلکہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ کام ہمارے دین کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور اگر بڑے خود اس کے اوپر عمل کریں گے تو خود بخود پھر یہ چیزیں آگے منتقل ہوتی رہیں گی۔ تو اس لیے محترم بھائیو ہم نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو معاملہ جو ہے وہ اس مہینے کے حوالے سے چند ایک باتیں جو میرے ذہن میں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن آج ایک اور مسئلہ بھی ہمارے ہاں بڑا زیر بحث ہے، اور وہ بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے ہے کہ آپ میں سے کئی ایک احباب کے علم میں ہوگا کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ایک فیصلہ صادر فرمایا، اور وہ فیصلہ کس حوالے سے ہے کہ ایک شخص کہ جو توہین قرآن کا مرتکب ہوا، کہ وہ شخص کہ جن کو غیر مسلم اسلام کی روح سے، آئین پاکستان کی روح سے قرار دیا گیا، اور ان کے اوپر یہ پابندی لگائی گئی کہ وہ اپنے مذہب کی اشاعت نہیں کر سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، اور وہ شخص اس کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سزا سنائی گئی، اور باقاعدہ ہائی کورٹ نے اس کی ضمانت کو خارج کر دیا گیا، اور آج ہمارے چیف جسٹس صاحب اس شخص کو جو ہے وہ اس الزام سے وہ بری الذمہ قرار دیتے ہیں۔ غور کیجئے گا، یہ کون ہے؟ یہ اعلیٰ عدلیہ ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ جی تو مطلب یہ ہے کہ کئی طرح کی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، مطلب احتمالات کئی طرح کے جنم لیتے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا 1984 کے آرڈیننس کے تحت یہ بات موجود نہیں ہے کہ کوئی بھی قادیانی ہو یا کوئی بھی شخص کہ جس کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے اس اعتبار سے جو اس طبقے کے اندر آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ان کے گروپ کا ہو، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت نہیں کر سکتا؟ یہ بالکل ایک سمپل سی بات ہے۔ آج اگر سپریم کورٹ کے باہر اگر کوئی شخص اپنی عدالت لگا کے بیٹھ جائے اور کہے کہ یہ سپریم کورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں جو فیصلہ کروں گا وہ تسلیم کیا جائے گا، تو سپریم کورٹ اس کو اپنی توہین سمجھ کر اس کو قرار واقع سزا سنائے گی۔ لیکن آج یہ معاملہ اس کو قانونی موشگافیوں کے تحت اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ اور محترم بھائیوں، جب ایک بات ثابت ہو جائے تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس مسئلے کی سنجیدگی کو سمجھیں، اور آج یہودیوں نے جو کام فلسطینیوں کے ساتھ کیا، کیا وہ دن دور نہیں کہ کل کو یہ کام پاکستانیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو؟ کیوں جی؟ کیا یہودیوں نے وہاں پر اپنے لیے کچھ زمین نہیں رکھی تھی شروع میں، اور اس کے بعد کس طرح وہ مہنگے داموں بھی زمینوں کو خریدتے چلے گئے اور اپنے خطے کو بڑھاتے چلے گئے؟ آج بھی آپ دیکھ لیں یہ چناب نگر میں اور اس سے ملحقہ علاقوں میں کس طرح تیزی کے ساتھ وہ مہنگے داموں اپنی زمینوں کو خرید رہے ہیں، دوسرے مسلمانوں سے زمینیں خرید کر وہ اپنے زیر کنٹرول کر کے اپنے خطے کو، اپنی آبادی کو بڑھا بھی رہے ہیں، مستحکم بھی کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر ہم بالخصوص اپنی پراپرٹی کو بیچیں تو کم از کم ہم اس بات کا ضرور خیال رکھ رہے ہیں کہ کہیں ہم ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے ذمے تو نہیں یہ پراپرٹی لگا رہے، کیا ہم ان کے نام تو نہیں کر رہے؟
اور بالخصوص ہمارے جتنے مذہبی طبقات ہیں، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو اپنے باہمی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اس مسئلے کے اوپر متفق ہو جانا چاہیے کہ ختم نبوت کے اوپر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اور یہی سلسلہ چلتا رہا۔ آسیہ کا کیس آیا، اس کے اندر بھی یہی کہ جی یہ جو ہے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا یہاں سے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو، تو اس لیے محترم بھائیو یہ جذباتی محض باتیں نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ بین الاقوامی ممالک کی ان کی پالیسیز کو دیکھیں تو بالکل یہ ان لوگوں کو پروٹیکشن بھی دیتی ہیں۔ اگر آپ بیرون ملک چلے جائیں تو سب سے مضبوط اسائلم جو ہے وہ ان لوگوں کا تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس حوالے سے ہمارے حکمران، ہمارے یہ چیف جسٹس حضرات اور ہماری اعلیٰ عدلیہ اس حوالے سے ہوش کے ناخن نہ لے۔ اگر نہ لے گی تو پھر یہ بات سچ ثابت ہوگی کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اور تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ عدلیہ اور یہ اسی طرح یہ عہدے ہمیشہ نہیں رہنے۔ اللہ رب العالمین کی ذات جس کو دوام ہے، جس نے ہمیشہ رہنا ہے، لہٰذا وقتی فائدے کے لیے ہم اس طرح کے سودے نہ کریں کہ جو ہمارے دین کے لیے، ہماری دنیا و آخرت کے لیے تباہی کا باعث ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔